إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمارا یہ جو سلسلہ وار پروگرام ہے، آپ پہلے یقیناً کئی دفعہ اسے اٹینڈ کر چکے ہوں گے۔ ہم کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ان کی ناموس، ان کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے۔ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل حدیث یا اہل سنت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان کو نہیں مانتے، اور اس طرح کی باتیں بہت دفعہ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی کے فضائل تو بیان کرتے ہیں لیکن اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارا یہ ممبر بھی گواہ ہے، اور ہمارا یہ جو سلسلہ ماہانہ پروگرامز کا، اس پہ ہم کئی پروگرامز خاص طور پر اہل بیت کے فضائل پہ کر چکے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے محبت نہ کرتا ہو، یا ان کی شان کو نہ مانتا ہو، یا ان کے فضائل کا اقراری نہ ہو؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز سے پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹچ ہونے والی ہر چیز کو ہم مقدس اور اس کو ہم متبرک سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو کپڑے مس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس وہ چلا گیا، وہ اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے اور اس کو بطور برکت اپنے جسموں پر ملتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو ان کپڑوں کو پانی میں بھگو کر، وہ جو نکلنے والا پانی تھا، اس کو پی کر شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ تبرکات کا مسئلہ ہے، اور تبرکات انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین ہستی، سب سے افضل اور اعلیٰ، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے بزرگ، پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر تبرک کا سلسلہ آگے چلتا، امت میں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیزوں کا تبرک لیا جاتا، ان کے کپڑوں کو سنبھالا جاتا، ان سے منسوب چیزیں رکھی جاتیں اور ان سے برکت حاصل کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ایک روایت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے، ایک حدیث، ایک مستند واقعہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کسی چیز سے کسی صحابی نے تبرک لیا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں دوسرے نمبر پر خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ راشد، ان کے بھی فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، اور بعض لوگ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان ہوتی ہے تو انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ ویسے ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ جو کسی کی تاریخ پیدائش ہے یا تاریخ وفات ہے اس کو ہر سال منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ایک شخص پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو فطری طور پہ خوشی ہوتی ہے، والدین کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اب عین اسی دن اگلے سال پھر اس کی پیدائش کو منانا کہ آج پیدا ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہر سال جس کو ہم برتھ ڈے منانا کہتے ہیں نا، یہ سیلیبریشن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کوئی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہوا ہے تو غم ہے، پریشانی ہے، ظاہر ہے ایک فرد اپنے خاندان سے جدا ہوا ہے، رشتہ داروں سے جدا ہوا ہے، لیکن اگلے سال پھر وہ دن آئے تو اس پہ غم منانا، پریشانی کا اظہار کرنا، رونا دھونا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام پریشان ہوئے، آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کی پریشانی، ان کے غم کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ دوبارہ جب 12 ربیع الاول آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آیا تو دوبارہ سے صحابہ کرام نے کوئی غم اور پریشانی کا اظہار کیا ہو یا کوئی رونا دھونا ڈالا ہو، ایسا کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی فوت ہوئے، کبار صحابہ کرام، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کا موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار آتا رہا، کم از کم 7-8 سال تو آیا تھا نا۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں 3 ہجری میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کم از کم 8 سال زندہ رہے، 11 ہجری میں دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ تو 8 سالوں میں کبھی ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں کہ آپ نے اس دن دوبارہ سے کوئی ایسی کوئی غم آہو فغاں کا کوئی ایسا کوئی مسئلہ کیا ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کے ایام میں شہید ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام، ان کی تاریخیں بھی بار بار آتی ہیں۔ تو اس کو معین کر کے کہ اس دن خاص طور پر کچھ منانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ لیکن لوگ اس حساب سے ان کو کوئی بات یاد آتی ہے، کوئی کر دیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی بیان ہوتا ہے، ہم اس کے حق میں نہیں کہ اس دن کو خاص طور پر کوئی منایا جائے۔ لیکن جو لوگ منانے کے قائل ہیں، ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ کسی کی پیدائش منائی جاتی، کسی کی وفات منائی، کسی کی شہادت منائی، انہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنا پسند نہیں آتا۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو یکم محرم کو شہید ہی نہیں ہوئے،
کچھ سال پہلے تک جو پورے دھڑلے سے صحیح بخاری کا نام لے کر حوالے دے کر یہ بیان کرتے رہے کہ یکم محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آج وہ کہتے نہیں جی یکم محرم تو جھوٹ ہے۔ بھئی یا تو تم صحیح بخاری پر پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا پھر اب جھوٹ بول رہے، اب کہتے جی 26 ذو الحجہ کو، پہلے کہتے تھے 28 ذو الحجہ کو تو زخمی ہوئے ہیں، اب کہتے ہیں 26 کو شہید بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال تاریخ ہے، مورخین کا اختلاف ہے، کوئی 26 کہتا ہے، کوئی 28 کہتا ہے، کوئی یکم کہتا ہے۔ میلاد منانے والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ پورا مہینہ ہی مناتے رہتے ہیں، بلکہ کئی مہینے مناتے رہتے ہیں۔ تو بھی اگر کسی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ یکم محرم کو کر دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ 26 ذو الحجہ کو وہ شہید ہوئے، تو اس میں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ ہم ہر سال اس دن کوئی غم منائیں یا پھر کسی کی پیدائش ہے تو خوشی منائیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مناتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم غم حسین منانے والے کہتے ہیں نا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ ہر سال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن غم، ماتم، رونا پیٹنا، اس طرح کا کچھ بھی اظہار کیا جائے۔ تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، شیطان جن کا راستہ دیکھ کر راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں، ان کا بھی کسی نے تبرک نہیں لیا۔ بات سمجھ آ گئی، جڑ گئی نا بات؟ جب ہم بات کر رہے تھے، بات سے بات نکلی تھی تو واپس آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر ہستی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی افضل اور اعلیٰ نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بڑا ولی نہیں، لیکن ان کا بھی کسی نے تبرک نہیں لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اسلام کے لیے جتنا مال انہوں نے خرچ کیا اس کی مثال ہی نہیں ملتی، قیامت تک کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جیسا انہوں نے کر کے دکھایا۔ لوگوں نے جھوٹ گھڑے، ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا، نعوذ باللہ، ان پر بیت المال کے مال کو خرد برد کرنے کا جھوٹ بولا، نعوذ باللہ ثم نعوذ، جس نے اس وقت جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج کے حساب سے کروڑوں اربوں لٹا دیے، اس کو آپ کہتے کہ چند لاکھ فلاں کو دے دیے اور نواز دیا۔ کوئی شرم کرو، حیا کرو کچھ۔ عثمان بن عفان وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا حیا تو آسمان کے فرشتے بھی کرتے، میں محمد کیوں نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی باحیا شخصیت، اتنی فضیلت والی شخصیت، یہ بھی دنیا سے گئے، کسی نے نہ ان کے کپڑوں کا تبرک نہیں کیا، نہ ان کے کسی لاٹھی کا، نہ ان کے کسی امامے کا، نہ ان کی کسی بھی چیز کا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، دنیا سے چلے گئے، کسی نے نہ ان کی زندگی میں نہ ان کے بعد کسی صحابی نے ان کی کسی چیز سے تبرک نہیں لیا۔ اسی طرح باقی صحابہ میں سے کسی صحابی کا تبرک کسی تابعی نے نہیں لیا۔ آج کیسے ہو سکتا ہے 1400 سال بعد یہ بڑے بزرگ ہستی ہیں، ہمارے استاد ہیں، پیر صاحب ہیں، تو ہم ان کے کپڑے یا ان کے جسم کو ہاتھ لگا کے چومتے چاٹتے ہیں؟ یہ تو تبرک ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ آپ تو گویا ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور صحابہ کرام سے بھی بڑا ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا تبرک ہے، ان کا تو نہیں تھا، یا پھر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اتنا غافل سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بزرگ ہستیوں سے انہوں نے تبرک ہی نہیں لیا، کرنے کا کام تو ہم نے کر لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے اجسام بابرکت تھے، ایسے بابرکت کہ ان کو چھونے سے بھی برکت حاصل ہوتی، اور ان کے اجسام سے لگنے والی چیزیں بھی بابرکت ہو جاتی تھیں، ان کو بھی چھونے سے برکت حاصل ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سنبھال کے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن سنبھال کے رکھے، جن برتنوں میں آپ پانی نوش فرماتے تھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو آفر کرتے ہیں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، اس میں پانی پیتے جاؤ، تمہیں برکت ملے گی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منسوب چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کرنے والی چیزیں ہیں، آج اگر ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم ان کو بھی چومیں، چاٹیں، اپنے جسموں سے لگائیں اور تبرک حاصل کریں۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ وہ چیزیں ہم تک پہنچی۔ یہ سارا فراڈ ہے، یہ جو کسی نے منہ مبارک، یہ بال مبارک ہے، کمائی کے ذریعے ہیں۔ کسی نے جناب امامہ مبارک رکھا ہوا، کسی نے لاٹھی عصا مبارک ہے، کسی نے نالین مبارکین رکھے ہوئے ہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ سے ایسی چیز منسوب کی جو حقیقت میں میرے سے منسوب نہیں ہے، جھوٹے طور پر اس چیز کو میرے ذمہ لگا دیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اس میں ہر قول بھی آتا ہے، ہر فعل بھی، آپ صلی اللہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی اس میں آتی ہے۔ حدیث کی تعریف پڑھیں گے، آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر، تقریر کا مطلب عربی کا لفظ ہے، ایک تو تقریر جو میں کر رہا ہوں نا، عربی میں تقریر، یہ اردو کی تقریر ہے، عربی کی نہیں۔ عربی میں تقریر کہتے ہیں کسی کی بات سن کے خاموش ہو جانا، یعنی اس کو درست سمجھنا، آگے سے اس کا انکار نہ کرنا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں ہو جاتا ہے، جس طرح جلوس ہے، عربی میں جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جلوس ہے، لیکن اردو میں جلوس کیوں کہتے ہیں؟ چلنے پھرنے کو جلوس کہتے ہیں، ہوتا ہے۔ تو تقریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی تک بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اخلاق عالیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہے، صورت مبارک ہے، یہ ساری حدیث کی شکلیں ہیں، سب احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک ایسی تھی، یہ ساری چیزیں حدیث ہیں۔ اور اگر آپ کسی جھوٹی چیز کو آج کوئی امامہ، کوئی کپڑا لے کر اس کو مٹی میں رول کے 2-4 سال پرانا کر کے اس کو کہتے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے، یہ نبی پر جھوٹ ہے اور یہ جہنم میں جانے کا سبب ملے گا، جو بھی لوگ ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ختم ہونے والے ہیں، دنیا میں نہیں رہیں گے، پتہ تھا صحابہ کرام کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحیح واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ ان کو پتہ چلا کہ مسجد میں کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں، ایک بندہ انہیں کہتا ہے سبحان اللہ کہو 100 دفعہ، ایک کہتا ہے الحمدللہ کہو، ایک کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ وہ سارے کھجوروں کی گٹھلیاں رکھی ہیں، 100 اس پر گنتے ہیں، اس کے بعد اگلا آرڈر آ جاتا ہے فلاں کہو فلاں کہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، فرمایا یا تو تمہارا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ مطلب کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا، آپ بھی تو صحابہ کی مجلس لگا کے اجتماعی ذکر کی مجلس لگا سکتے تھے نا، کہہ سکتے تھے کہ سارے سبحان اللہ پڑھو، پھر سارے الحمدللہ پڑھو، پھر سارے اللہ اکبر کہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، آپ کے صحابہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، تم نے کیوں گمراہی کا طریقہ شروع کر دیا؟ ابھی یہ صحابہ کرام میں سے کوئی شامل نہیں تھا اس میں، نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ، نئے نئے اسلام میں آنے والے لوگ، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اچھا طریقہ ہوگا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا، فرمایا یہ گمراہی کا طریقہ ہے، یہ تم نے جو گن رہے ہو نا نیکیاں نہ گنو، حالانکہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کتنے عظیم الشان کلمات، لیکن فرمایا یہ جو گن رہے ہو نا یہ نیکیاں نہیں، یہ گناہ گنو کہ تم نے گناہ کیے ہیں، اتنے 100 گناہ کر رہے ہو تم، نیکیاں نہیں ہیں۔ اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ کے بندو ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی کثیر تعداد میں تمہارے پاس موجود ہیں، آج ہی تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے، دین میں اپنی طرف سے من مانے طریقے آج ہی جاری شروع کر دیے ہیں۔ اور آگے فرمایا ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے ہمارے پاس ہیں، وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تک وہ صحیح سلامت ہیں، تم نے آج ہی یہ کام شروع کر دیا۔ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن مبارک ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں، وہ برتن ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، اور آج ہی تم نے یہ کام شروع کر دی۔
کیا مطلب کہ زمانہ گزرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک کپڑے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، جو برتن ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ بیت رضوان والا درخت جس کے نیچے بیت رضوان ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی، خود جن صحابہ کرام نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ گئے تو انہیں وہ درخت نہیں ملا۔ وہ کہتے ہمیں نہیں ملا، ہم تلاش کر کے کہ وہ درخت کون سا تھا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کون سا درخت، بس اللہ کی حکمت تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس انگوٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پہن کے رکھتے تھے بطور تبرک۔ فتنے کا زمانہ آیا، کوئی لڑائی جھگڑا دنگا فساد کا ماحول تھا، ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، کنویں میں گر گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے کنویں کا سارا پانی نکال دیا، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہنے دیا، لیکن وہ انگوٹھی ہمیں ملی نہیں۔ اس دور میں جب صحابہ کرام سے بھی تبرکات چلے گئے، 1400 سال بعد کہاں سے آ گئے؟ بھئی کس صحابی کے پاس امامہ تھا اور اس نے کس تابعی کو دیا، پھر کس تبع تابعی کو دیا؟ 1400 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبرک نے کہاں گزارے؟ بھئی صحابہ کرام تو زیادہ محبت کرتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین تبع تابعین ائمہ دین ہم سے بہت بڑھ کے۔ وہ تو بتاتے ہیں نا، جس طرح صحابہ کہتے ہیں آؤ نبی کے پیالے میں آپ کو پانی پلاؤں، یہ تبرک تو 1400 سال چلتا رہا تھا نا، کہاں چلا گیا 1400 سال؟ تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ آج منہ مبارک بھی نکل آیا، آب عصا مبارک بھی نکل آیا، امامہ مبارک بھی نکل آیا، نالین بھی نکل آئے، کہاں سے نکالتے ہو بھئی؟ اس کی کوئی سند؟ سب فراڈ ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کپڑے سے پیار کرتے ہیں جس کپڑے نے نبی کے جسم کو چھوا ہو، جب ہم اس برتن سے پیار کرتے ہیں جس برتن کو نبی نے ہونٹ لگائے ہو، تو پھر ہم ان ہستیوں سے کیوں پیار نہیں کریں گے جن کو نبی نے چوما اور چاٹا ہو، جن کو نبی نے سینے سے لڑایا ہو، جن کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، جن سے نبی نے لاڈ اور پیار کیے ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ان سے محبت نہ کرے، ان سے پیار نہ کرے؟ ہم تو کہتے ہیں ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ لیکن غلو کسی بھی صورت جائز نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور مقام کے باوجود یہ فرما کر گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امت کے لوگوں مجھے میرے مقام سے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا، گمراہ ہو گئے، شرک میں پڑ گئے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ کہیں میرے بارے میں تم یہ رویہ اختیار نہ کر لے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو جائز نہیں ہے تو پھر بعد والے امتیوں کی شان میں غلو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ کرام ان کی شان میں غلو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اہل بیت کی شان میں غلو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو جائز ہوتا، یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ کی شان میں جو مرضی کہہ لو کیونکہ آپ کی شان ہی بہت ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ایک شخص کو، کہنے والے کو، بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سے معاملہ ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ محبت میں ہم نہیں دیکھتے کوئی دلیل نہیں، بس دلیل یہ ہے کہ ہمیں محبت ہے، ہم جو مرضی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے سختی سے، فرمایا یہ غلو کرنا، اپنی مرضی سے جو مرضی شان بنا لینا، یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ تو نبی کی شان میں بھی غلو نہیں ہو سکتا، تو پھر کسی اور کی شان میں کیسے غلو جائز ہو سکتا ہے؟ جو شان اور مقام ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اتنا ہی تسلیم کیا جائے جتنا کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنی شان والے ہیں؟
آج ہمارا کوئی استاد، محسن، مربی، اگر اس کا کوئی بچہ ہو، اس کا کوئی نواسہ ہو، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے لاڈ کرتے ہیں، ہمارے استاذ کا بچہ ہے، یہ ہمارے فلاں محسن کا بچہ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ پیار نہ کرے؟ اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دو نواسے ہیں میرے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پھولوں کو سونگا کرتے، ان کو چوما کرتے، ان سے لاڈ اور پیار کرتے۔ فرمایا یہ دونوں میرے دو پھول ہیں دنیا میں۔ جس طرح پھول کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں نفاست آتی ہے، اس کی روح میں ایک بہت زیادہ انقلاب آتا ہے، خوشبو سونگھ کر انسان جو ہے اس کو ایک تراوت ملتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر اس طرح خوش ہوا کرتے تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ان سے پیار نہ کرے اور ان کے فضائل و مناقب کو نہ مانے؟ اس کا مطلب تو ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اور اس زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت بیان کی ہے، اسی زبان مبارک سے آپ نے پورا دین بیان کیا ہے۔ توحید بھی اسی زبان مبارک سے بیان ہوئی، رسالت بھی، نبوت بھی، سنت بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی اسی زبان مبارک سے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان ہوں، تو کیسے کوئی مسلمان ان کا انکار کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، کچھ لوگ ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیکیداری بناتے ہیں، اپنے نام کسی شخصیت کو رجسٹر کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح یہودیوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اجارہ داری بنانے کی کوشش کی کہ ہم موسیٰ والے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجارہ داری کو ٹھوکر مار دی، مدینہ تشریف لائے، فرمایا یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 10 محرم کو فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، آزادی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر اس خوشی کے موقع پر روزہ رکھا، اس لیے ہم چونکہ موسیٰ والے ہیں، یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ والے ہیں، اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں، شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا، نحن احق بموسیٰ، جھوٹے ہیں یہودی، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام والے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہم اصل میں موسیٰ والے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا، جو دعوت تھی، وہ تو ہم نے دی ہے، وہ تو ہم نے پھیلائی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو جھوٹے دعوے دار ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ مانا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مانی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی فکر مانی، نہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلے، جھوٹے دعوے مارے۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ٹھیکیداری بنا لی، انہوں نے کہا ہم عیسائی، ہم تو عیسیٰ والے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا بھی آج بھی اگر کسی مسلمان کو بھی آپ کھڑا کر کے پوچھیں نا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کون مانتے ہیں، تو بے دھیانی میں کہے گا عیسائی، اور بھئی پھر مسلمان نہیں مانتے، ہم کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ہو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والے کون ہو؟ کہیں گے عیسائی، اور بھائی ہم ہیں عیسیٰ علیہ السلام والے، لیکن پروپیگنڈا، طاقت ہوتی نا پروپیگنڈے کی، انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آج ہم بھی انہیں عیسائی کہتے ہیں۔ عیسائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ تو قرآن نے ان کو عیسائی نہیں کہا، ان کو نصارہ کہا ہے۔ ان کو کیا کہا؟ نصارہ، عیسائی نہیں کہا، کیونکہ عیسائی کا مطلب تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ہم تو نہیں کہتے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ پروپیگنڈا اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باور کرا دیا، اور ساری دنیا کہتی یہ عیسائی ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کہتے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔
آپ 1000 دفعہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں بھائی، وہ کہتے نہیں مانتے. کیوں بھائی؟ جس طرح ہم مانتے ہیں یا جس طرح ہم منوانا چاہتے ہیں اس طرح تم نہیں مانتے. سمجھ گئے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں نا، لیکن یہودیوں کی طرح نہیں مانتے. بس یہی قصور ہے، اس لیے یہودی کہیں گے تم موسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی طرح ایک قوم ایسی ہے ہمارے اندر اسلام کا دعویٰ کرنے والی، جو کہتی ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے نام پہ مذہب بنا لیا. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت بنا لیا، انہوں نے اہل بیت کے نام پہ مذہب بنا لیا اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ اہل بیت کو ماننے والے. حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ کتاب و سنت کے مطابق ہم اہل سنت اہل حدیث اللہ کے فضل سے ماننے والے ہیں. وہ تو محض دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ اہل بیت، قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا. یہ تو نبی کی بیویوں کو سرے سے اہل بیت مانتے ہی نہیں، سرے سے انکاری ہیں، پھر کہاں سے اہل بیت مانا؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا. ہم مانتے ہیں ان کو بھی اہل بیت، ہم انکار نہیں کرتے، وہ انکار کرتے ہیں اہل بیت. تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان ہم مانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی طرح جس طرح وہ منوانا چاہتے ہیں اس طرح نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانتے ہیں، نہ اس طرح ہم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو یا دیگر اہل بیت کو مانتے ہیں جس طرح وہ منوانا چاہتے ہیں. کتاب و سنت کے مطابق کوئی لاؤ، آیت لاؤ، حدیث لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، پھر کہو مانو، ہم نہ مانے تو مجرم. ایک آیت لاؤ اور ایک صحیح حدیث لاؤ جو اہل بیت کی شان میں ہم نہیں مانتے، تو آپ سچے، ہم جھوٹے. لیکن اگر ایسا نہ کر سکو تو جھوٹے دعوے کرو، نعرے مارو اہل بیت کے نام کے، لیکن اس سے تم سچے ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ بات کتاب و سنت پر ختم ہوگی. یہ معیار کتاب و سنت ہے، فیصلہ کتاب و سنت کریں گے کہ کون سچا ہے اہل بیت کی محبت میں اور کون جھوٹا ہے. تو حسن حسین رضی اللہ عنہما کی شان کی بات ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا میں ان کی فضیلت بیان کی، بلکہ فرمایا آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو فضیلت دے گا. تو فرمایا یہ جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، دنیا میں جوانی کی حالت میں جو مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، جنت میں ان لوگوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہے. تو ہم مانتے ہیں یہ فضیلت آنکھوں پر، اور ہم بغیر کسی لاجک کے مانتے ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں، کئی بدبخت ایسے بھی ہیں، کوئی 100 میں سے ایک آدھ ایسا بھی گندا انڈا ہے ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں پایا جا رہا ہے. جس طرح 100 میں سے کوئی 50-60 اس طرح کے گندے انڈے ملیں گے جن کو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، دیگر صحابہ کی. جب حدیث سناؤ تو آگے سے لاجک پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ایک آدھ گندا انڈا ہمارے پاکستان کے ماحول میں ایسا بھی ہے، بہت تھوڑے ہیں، اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں، خود ہمیں کہا گیا بھئی آپ کہتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کون سا انہوں نے کارنامہ کیا ہے اندازہ کر. کہتے فلاں صحابی کا یہ کارنامہ، فلاں صحابی کا یہ کارنامہ، فلاں صحابی کا یہ کارنامہ. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا کون سا کارنامہ؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ فرمایا کس نے ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی وحی سے فرمایا ہے. ہم اللہ کی وحی کے مقابلے میں کسی لاجک کو سامنے لاتے. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بڑے فضائل، بڑے مناقب، ان کی دین کی بڑی خدمتیں اگر ایک بھی نہ ہوتی تب بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہم نے ماننا ہی ماننا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ فضیلت دیتا ہے تو ہمیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ نے سنا جنتی نوجوانوں کے سردار، کبھی آپ نے سنا ہے کہ جنتی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار کون ہوں؟ بہت کم لوگوں نے سنا. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ
حالانکہ جس جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے اسی جامع ترمذی میں وہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جس طرح دو ہستیاں حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار، اسی طرح فرمایا دو ہستیاں ایسی ہیں جو جنت میں جانے والے ادھیڑ عمر افراد کے سردار ہوں، یعنی دنیا سے فوت ہوئے ادھیڑ عمری میں، جس طرح 40 سال کے قریب عمر ہوگی اور اس سے زیادہ پھر انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتا ہے، جوانی گزار کے دنیا سے گیا ہے تو اس کا سردار جنت میں کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث اسی نبی نے فرمائی ہے، لیکن بتایا آپ کو کہ یہ افراط و تفریط من پسند چیز اور وہ بھی اپنے وقتی فائدے کے لیے اچک لینا اور دوسری کا انکار کر دینا۔ ہم تو مانتے ہیں جو نبی نے فرمایا، نبی سے ثابت ہو گیا، ہمارا دین ایمان، ہم وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ جنتی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار کون ہوں گے بتاؤ؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ اور بعض لوگ غلو کرتے ہیں، غلو جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب جنتی نوجوانوں کے سردار والی حدیث آئی تو کہتے ہیں جنت حسین دی، جنت کس کی؟ بھئی نبی نے کیا فرمایا؟ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حدیث کے الفاظ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، پہلے حسن کا نام لیا پھر حسین کا نام لیا، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، دونوں۔ تو جنت صرف حسین دی کیسے ہو گئی؟ پھر کہو نا حسن و حسین دی۔ اب نبی کے ایک نواسے سے بغض رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آگے بیان کرنے والا ہوں۔ وہ اصل میں فضیلت ہے جو نبی نے بیان فرمائی، میرے نواسے کی فضیلت، لیکن انہیں پسند نہیں آئی، اس لیے ان کو سائیڈ پہ کر دیا، ڈیگریڈ کر دیا، ان کا نام ہی نہیں لیتے، حسینی سارے بنتے ہیں، حسنی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بھئی کیوں افراط و تفریط کیوں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نبی کی رشتہ داری، تو نبی کی رشتہ داری کیا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نبی کے نواسے نہیں تھے؟ وہ تو بڑے تھے، 1 سال بڑے، کم از کم 1 سال۔ حسن رضی اللہ عنہ وہ بڑے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور فضائل و مناقب برابر برابر آتے ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے، ایک فضیلت ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے فرمائی کہ یہ میرے بیٹے کی فضیلت، وہ بھی آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو بات ہو رہی ہے کہ فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اگر یہ بھی کہا جاتا کہ حسن و حسین کی جنت ہے تب بھی غلو تھا، تب بھی غلو تھا، جس کی دین میں اجازت، جنت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ایک تو قرآن کی آیت بھی ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا، کتنا بڑا عمل کرنے والا ہو، کتنی نیکیوں کے پہاڑ لے کے جانے والا ہو، اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتا، کوئی بھی اپنی نیکیوں کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں اللہ نے اپنی رحمت سے بھیجنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ولا انت یا رسول، اللہ کے رسول باقی ساری مخلوق کی بات تو سمجھ میں آ گئی، کیا آپ بھی اس میں شامل ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے عملوں کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا بلا انا، میرے صحابی یاد رکھو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، میں بھی اپنے عملوں کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے جاؤں۔ نبی کا فرمان نہ ہو تو میں جھوٹا، میری جو مرضی سزا دے، لیکن اگر نبی کا یہ فرمان ہے، اس کے بعد اگر آپ کسی امتی کے بارے میں کہہ دیں جنت اس کے نام کر دیں کہ جنت تو اسی کی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ وہ جنتی ہیں، ان کی جنتی ہونے میں شبہ۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی جنتی ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ، علی رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ، سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن کسی کے نام کہہ دینا اور تاثر یہ دینا کہ فلاں کسی کو جنت میں داخل کرے یا جہنم میں داخل کرے، تو یہ غلو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں نفی کر کے گئے ہیں۔ میرے بارے میں بھی ایسا نہیں کہنا،
اپنا عقیدہ درست کرو، توحید کو سمجھو، اللہ رب العزت کے جلال کو سمجھو، اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھو کہ اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں روزانہ ہر روز 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، حالانکہ اللہ نے فرما دیا ایڈوانس میں ہی آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ پھر بھی 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھیں، شرک میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہی دعوت ہے اہل بیت کی، یہی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فکر ہے، یہی ان کا طریقہ ہے، یہی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، یہی ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ سب کا طریقہ ہے، یہی نبی کی تعلیم ہے، یہی کتاب و سنت ہے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں اگر ایسا کہنا ہے تو پھر اگر کوئی یہ بھی کہے نا کہ جنت ابو بکر کی ہے، ابو بکر جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں، جس کو چاہے نکال دیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی غلو ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی ہے، حالانکہ وہ نبی کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، خود بقول علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اپنے آپ کو غلوب سے بچائیں، صاف اور ستھرا عقیدہ جو قرآن نے دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے اللہ رب العزت کی عظمت کیا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبر اللہ رب العزت کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں۔ اللہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ نوح اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر لی ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ عذر ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا، لیکن آئندہ ایسا کیا تم جاہلوں میں شمار ہو جاؤ۔ بھئی ہم ایسا نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، وہ اپنی عظمت بتاتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خالق اور مالک ہوں، سارے میری مخلوق ہیں، میرے سامنے سارے عاجز ہیں، میرے سامنے سارے نیچے ہیں، سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج ہوں۔ تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے عاجز بندے تھے، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے فریادیں کرتے رہے، ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے رہے۔ ایک حدیث ثابت کرو، ایک حدیث، لوگ کہتے ہو نا کہ اہل بیت کو ہم ماننے والے، ہمارے بریلوی بھائی بھی نام لیتے ہیں اہل بیت کا، نبی کے نواسوں کو وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کی بڑی شان، ہم بھی کہتے ہیں بڑی شان۔ لاؤ کوئی ایک حدیث لاؤ، ایک روایت لاؤ، ایک صحیح سند لاؤ، تاریخ کی کسی کتاب سے اٹھا کے لاؤ کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کی۔ جاؤ ایک روایت لاؤ، اور یار حدیث کی کتابیں بھری ہوتی نا، آپ کو ایک ایک بات ملتی ہے، صحابہ کا ایک ایک طریقہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آ گیا، قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی، یہاں ہمارے بنائے ہوئے پیر جن کو ہم نے پیر بنایا ہے، وہ بھی بڑی کرنے والے ہیں، وہ تو اشارہ کر دے تو یوں ہو جاتا ہے، وہ سلام پھیر دیں تو ادھر والے حافظ ادھر والے سارے ناظرہ ہو جاتے، ان کی تو بلیاں بھی غیب جاننے والی ہیں، وہ تو کیا بات ہے جی، ان کے ایسے ایسے کارنامے، ایسی جھوٹی داستانیں بیان کرتے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کی دوسری بڑی ہستی، جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر ہی شیطان کی آماج گاہ ہیں، جن کو تم نے پیر بنا لیا ہے، کئی سال نہانے نہ والے، شرابیں پینے والے، بھنگ پینے والے، چرسی بنگی عمر بن خطاب ہیں، جن کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم میرے پاس آئے ہو بارش کے لیے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی دیکھو یوں کرتا ہوں تو بارش آ جاتی، نہیں، اللہ کے عاجز بندے بن کے دکھایا ہے۔ کہا وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا ایک شخص، صحیح بخاری میں،
منبر پہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں ساری سوکھ گئیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، نہ ان کے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے پانی مل رہا ہے۔ وہاں کون سے بور ہوتے تھے، اور ریگستانی علاقہ تھا، جہاں بارش ہوئی پانی اکٹھا ہوا وہاں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ ہمارے تو چھو منتر کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ بارش ہوگی۔ اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کی، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش دے دے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو دینے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العزت نے پھر، صاف آسمان تھا، فوراً بادل آئے، اتنا برسے کہ اگلے جمعے کے خطبے میں دوبارہ اٹھ کے یہ اپیل کرنی پڑی کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں، ادعو اللہ سے دعا کریں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کریں گے تو شوں ہو جائے گا، کیا کہتے تھے؟ ادعو اللہ سے دعا کریں، اللہ کے رسول بارش مانگنی ہے، ادعو اللہ یسقینا، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بارش ملے۔ اور دوبارہ آ کر کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ یہ اب ہمارے لیے زحمت بن رہی ہے، پانی پانی ہو گیا ہر طرف، اللہ رب العزت ان بادلوں کو لے جائے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اللہم حوالینا ولا علیہ، اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والا ہے، نبی ہو ولی ہو اللہ کے محتاج ہیں، خود مختار نہیں ہے۔ خود مختار اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت، مختار کل جس کو کہتے ہیں، مختار کل ایک ہی ذات اللہ رب العزت۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان بادلوں کو ختم کر دیا، بھیج دیا دور۔ یہی طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنایا، یہ نہیں کہا کہ ابھی کر کے دکھاتا ہوں، آنکھیں بند کرو، کھولو گے تو بارش ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم چلتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن پہلے جب ایسی مصیبت آتی، قحط سالی ہوتی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے آپ سے کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ سے دعا کریں، ہمیں بارش ملے۔ اب کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ حاضر ناظر کے عقیدے والے بھی تو ہیں نا، اور صحابہ کے تو پاس ہی تھی نا قبر مبارک، وہاں سے اٹھ کے میدان میں جا رہے ہیں، قبر پہ تو نہیں آئے مانگنے کے لیے۔ عقیدہ سیکھو، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، سمجھو اس کو۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت اصل، کہ ان کا عقیدہ، ان کا طرز فکر اس کو اپنایا جائے، ان کے مشن کو اپنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوچنے لگے، اور پھر نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ان کا انتخاب کیا، اور جب میدان میں گئے اللہ سے دعا کی۔ پہلے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے دعا کا، اب آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ ہمارے نزدیک بہت نیک ہیں، نبی کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ پہلے تیرے نبی ہمارے پاس تھے، ہم ان سے دعا کروایا کرتے، اب تیرے نبی ہمارے پاس نہیں ہیں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، اپنے نبی کے چچا کی سفارش اور دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد بھی جب بھی موقع آیا، کوئی ایک واقعہ تو ثابت کرے، کسی صحابی نے، کسی اہل بیت کے فرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر فریادیں کی ہوں۔ آج تو یہ جو بھنگی چرسی فوت ہونے والے، یہ بات درست ہے کہ کئی نیک لوگوں کے بھی مزار اور کبے جبے بن گئے، لیکن ہمارے ہاں حقائق سے یہ بات ثابت ہے، اندر سے بلیاں نکلتی ہیں، گدھے نکلتے ہیں دبائے ہوئے، اور یہ تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ چکے ہیں سب کو۔ اور اگر تاریخی حقیقت دیکھی جائے، یہ لاہور میں کتنا بڑا دربار ہے، علی حجویری کا جس کو دربار کہتے ہیں، آپ مسلمہ تاریخ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ دربار کی جگہ ہے۔ مورخین نے صاف لکھا ہے کہ یہاں تو وہ دفن ہی نہیں ہوئے، لیکن کاروبار ہے،
تو اہل بیت کی فکر کو اپنائیں. وہ کیا فکر تھی؟ صحابہ کی فکر کو سمجھیں. ایک دفعہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت کی عظمت کو تسلیم کیا, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ سے مانگا. یہ عقیدہ توحید ہے. یہی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ہے, اور ساری زندگی اسی کی دعوت دیتے رہے. کبھی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا. حالانکہ نواسے کس کے ہیں, نانا کون ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین. کبھی کہہ دیتے یا دور سے فریاد کر دیتے کہ نانا جان آج تو بڑی مصیبت ہے, ہمیں بچائیں, یا قبر مبارک پر جا کر کہتے. کبھی ایک لفظ بھی ثابت نہیں. اس طرف تو کوئی غور نہیں, بس نعرے لگانے پہ زور ہے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے, ہم اہل بیت کو ماننے والے. تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے جہاں اور فضائل ہیں اور مناقب ہیں. میں نے بتایا کہ سب سے بڑی فضیلت ہمارے لیے تو یہ ہے کہ نبی کے نواسے, اس کے بعد کوئی اور بات نہیں بچتی, کوئی اور فضیلت نہ ہو. پھر آپ نے فرمایا میرے 2 پھول ہیں دنیا میں. پھر آپ نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. ہم تو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے, کیونکہ وہ نیک بندے تھے. آج بھی کوئی نیک بندہ ہو, اس سے محبت اللہ رب العزت کی محبت کا سبب بنتی ہے, اور اس سے نفرت اللہ کے غیظ و غضب کا سبب بنتی ہے. وہ تو وہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز بتایا. وہ تو وہ تھے جن کے فضائل و مناقب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئے بذریعہ وحی. اور آخری بات کرتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت بڑا پروپیگنڈا ہمارے ہاں ہوتا ہے. یہ باور کروایا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور کہنے والے تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دشمن, کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جی نبی کی اولاد کا حق مار لیا, انہوں نے غصب کر لیا. کہنے والے جھوٹے دجال خائن. وہ کہتے ہیں کہ جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حمل گرا دیا. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کا حق کھا لیا, کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طرح کے جھوٹے اور خائن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی الزام لگاتے ہیں وہ جی اہل بیت کے بڑے دشمن تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. حالانکہ ساری زندگی ان سے ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی اہل بیت سے دشمنی کی ہو, ان سے نفرت کا کوئی اظہار کیا ہو, ان سے بغض رکھا ہو. ایک حدیث بھی ایسی ثابت آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا. لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے. باقی تو اور بہت ساری مثالیں, 20 مثالیں ہیں, 20 دلائل ہیں کہ جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے, ان کی قدر کرتے تھے, حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے محبت کرتے تھے. 20 مثالیں ہیں. لیکن آج ہمارے موضوع سے متعلق کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان کیا ہے, ان کی شان اور ان کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث جو ہمیں صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنائی ہے, کسی اور صحابی سے ہمیں مروی ملتی. یعنی اگر یہ شان معاویہ رضی اللہ عنہ بیان نہ کرتے تو ہم تک آج نہ پہنچتی. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت, حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت بھی تو دین ہے نا, نبی کا فرمان تو دین ہے. اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بندے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کا اظہار کر, اور محبت کا انداز ایسا جو عمومی طور پر آپ کی محبت کے انداز سے ہٹ کے ایک انوکھا انداز. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. مسند احمد کی حدیث ہے, سند صحیح ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دشمن ہوتے تو یہ کرتے, بغض رکھتے تو ان کی شان اور فضائل بیان کرتے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسے کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے. ہونٹوں کو محبت سے, پیار سے. ایک تو ہوتا ہے نا گال چومنا, ماتھا چومنا,
میں نے دیکھا حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، چوس رہے تھے، اور صرف اتنی حدیث بیان کر کے بس نہیں کی بلکہ اپنا عقیدہ بھی بیان کیا، اپنا عقیدہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ۔ اصل میں بات کیا ہوئی تھی؟ یہ لوگ تو جھوٹے کہتے ہیں نا کہ وہ خود نعوذ باللہ لعنت کرواتے تھے، یہ لعنتی دیکھیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کر دی، ایسی بات کر دی جو ان کے شان کے خلاف تھی، تو معاویہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، خاموش نہ رہے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ نواسہ رسول حسن کے بارے میں؟ حسن وہ ہیں جن کو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، چوس رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جس کے ہونٹوں کو نبی چوم لیں، جس کے ہونٹوں کو نبی کے ہونٹ لگ جائیں، اس کو کبھی جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں۔ یہ حسن کی شان ہے، بیان کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جھوٹوں کا پراپیگنڈا بالکل ختم، جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ، نبی کے نواسوں سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ ایک طرف تم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہو عجیب منافق ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا کون ہوتا ہے بتاؤ؟ اور منافق ہوتا ہے نا۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اتنے جھوٹے ہو تم، اتنے خائن ہو، اتنے دوغلے ہو تم، کچھ ہوش کرو، شرم کرو، حیا کرو، سوچو کہ کیا بول رہے ہو۔ ایک طرف کہتے ہو ہم معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بڑا احسان کر رہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی وہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والا تو منافق ہوتا ہے، تم پھر ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہو؟ کبھی عبداللہ بن ابی کو بھی رضی اللہ عنہ کہا تم؟ یہ ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ لوگ کبھی ایک بات پہ قائم آپ کو نظر نہیں آئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، یعنی ایک بنیاد نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، آخری بات اور ختم، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نفرت کیوں ہے ایک طبقے کو جو اہل بیت کا نام بھی لیتا ہے لیکن نفرت بھی کرتا ہے؟ یعنی جو فضیلت حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں وہ حسن رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے تیار، حالانکہ نبی نے فرمایا دونوں جنت کے سردار، جنت کی نوجوانوں کے سردار، نبی نے فرمایا دونوں دنیا میں میرے پھول، نبی نے فرمایا دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ دونوں سے محبت کرے، فرمایا اللہ اس سے بھی محبت کرے جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم بھی کر لیتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر و نیاز بھی ہے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر و نیاز سنی کبھی؟ نہیں نا۔ کیوں؟ وہ نواسہ رسول نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار نہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کے فرزند نہیں، وہ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر نہیں۔ کیوں؟ فرق کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا تھا۔ ایک دن حسن بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، نبی نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور ایک تو ہم ہے نا سید کہتے ہیں، نبی کی آل میں سے جو لوگ ان کو ہم سید کہہ دیتے ہیں، سید کا عربی لفظ اس کا معنی ہوتا ہے سردار، سردار۔ نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت میری امت کے دو عظیم الشان گروہوں کے مابین اس کی وجہ سے صلح کروا دے، امت میں اختلاف ہو جائے گا، اس اختلاف کو ختم کرنا اللہ رب العزت نے میرے اس بیٹے کے ذمہ لگا۔ اور حسن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کیا۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دو عظیم الشان صحابی، اور دونوں کے اپنا ایک حلقہ احباب تھا، ایک زاویہ فکر تھا قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، قصاص فوراً لینا ہے یا لیٹ کرنا ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک سوچ رہے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا ابھی لینا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں ابھی حالات موافق نہیں ہیں، ہم تھوڑا سا مؤخر کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ ہیں ایک گروہ میں، طلحہ و زبیر ہیں ایک گروہ میں جو کہتے ہیں فوراً لینا چاہیے، سیدنا معاویہ ہیں اسی گروہ میں جو کہتے ہیں جلدی لینا چاہیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں دوسرے گروہ میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لیٹ کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر اختلاف ہوا اور اس اختلاف کا اختتام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں ساری امت کی خلافت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔
یہ حسن رضی اللہ عنہ کا قصور ہے ان لوگوں کے بقول۔ اس وقت بھی ظالموں نے کہا تھا، اس وقت بھی معتبر ترین کتابیں گواہ ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اہل بیت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، کہ ہمارے لوگوں نے جو اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے، شیعان علی کہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، نعوذ باللہ، آپ نے صلح کیوں کی، آپ نے تو ہمارے پلے ککھ نہیں رہنے دیا۔ حالانکہ انہوں نے تو نبی کی بشارت پر عمل کیا، اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، اور یہ علامت تھی حسن رضی اللہ عنہ کی سرداری کی۔ ہمیشہ حکومت لے کر سرداری نہیں ملتی، کبھی خلافت دے کر بھی سرداری ملتی ہے۔ اور حسن رضی اللہ عنہ نے، اللہ رب العزت نے وحی کر کے نبی کو بتایا کہ یہ بیٹا سردار ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے صلح کروائے گا اور ایک خیر کا دور شروع ہوگا، پھر امت عروج کی طرف جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے۔ سیدنا حسن جب تک موجود رہے مکمل اطاعت کرتے رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پورے خلافت کے زمانے میں موجود رہے، کسی ایک فیصلے سے بھی اختلاف نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کر دیا۔ لوگوں نے داستانیں تو بڑی بنائی، وہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بنائی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بھونک لیتے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بنا لی، لیکن کوئی ایک بات ثابت کر کے دکھائے دلائل کے اعتبار سے، قیامت تک ایسا ممکن۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے عظیم الشان مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین ہیں جن کا انتخاب نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیا، نبی کی پیشگوئی کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق۔ تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نفرت کی وجہ ہے۔ آج اسی لیے آپ کو نہ نیاز حسن کے نام پہ ملے گی، نہ آپ کو ماتم ملے گا، نہ سینہ گوبی ہوگی، نہ خاص طور پر ان کی شہادت کو منایا جائے گا۔ ان کو بھی ایسے ظالموں نے جو نام نہاد دعوے دار تھے محبت کے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے دیا تھا۔ اس وقت بھی دشمنی تھی کہ انہوں نے صلح کیوں کر دی، اور آج بھی دشمنی قائم ہے کہ صلح کیوں کر دی، صلح کیوں کر لی۔ لیکن ہم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کے اس انتخاب کو سر آنکھوں پر رکھتے۔ ہمارے نزدیک آج کا کوئی بندہ اگر انتخاب کرتا ہے اپنی پوری ذمہ داری سے، ایک مسجد کا صدر بنانا ہو، اپنے علاقے کی یونین کا صدر بنانا ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ میں نے کسی غلط بندے کو بنا دیا، اللہ نے کہا قیامت کو پوچھ لینا ہے کہ تم نے کسی ایسے شخص کو کیوں بنا دیا جس نے خرابیاں کی، جو غلط ہے، جس کا کردار ٹھیک نہیں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے، جنہوں نے پوری دنیا کی پوری اسلامی سلطنت، اس کی خلافت کی چابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی کہ آج کے بعد آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ امیر المومنین ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ کا یہ انتخاب کیسا تھا، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کو پسند آئے گا، اہل بیت کے جھوٹے دعوے داروں کو پسند نہیں آئے گا۔ ہم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی ہر فضیلت کو مانتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے ہر انتخاب کو بھی ہم اپنے سر پہ، اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اپنی پلکوں پہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہماری اس مجلس کے حوالے سے ہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، بہت سی باتیں میں نے ذکر کر دی، پھر بھی اگر کوئی اشکال ہو تو ہم اختصاراً انشاءاللہ اس کا جواب دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ ایک منٹ، اگر جنت کے سردار ادھیڑ عمروں کے، یعنی جو جوانی کی عمر گزار چکے ہیں۔ میں نے بار بار ایک لفظ بولا تھا اور جان بوجھ کے بولا تھا، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ دنیا سے جو جوانی کی حالت میں جانے والے، دنیا سے جو ادھیڑ عمری میں جانے والے، اب سمجھ آ گئی؟ یہی بات میں نے جان بوجھ کے بولی تھی کہ وہ ایک اشکال فوراً ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں تو سب نے جوان ہونا ہے۔ بھئی جوان بھی جنت میں جائیں گے تو بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو عام طور پر پوچھا جاتا ہے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، ایک پہیلی بھی ہوتی ہے نا،
تو واقعی بھی بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں تو جوان جائیں گے، کیونکہ سارے جوان ہوں گے، لیکن بوڑھے بھی جائیں گے جوان ہو کر۔ تو جو بوڑھے جوان ہو کر جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ۔ اور جو جوانی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہوں۔ نہیں، ایسے تو کوئی لفظ ہے بخاری میں نہیں۔ یہ اصل میں یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فتح الباری، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس کا بڑا زور و شور سے حوالہ دیتے جب اپنے مطلب کی بات ہو، اور وہ بھی آدھی سی تھوڑی سی ہو نا، ادھر ادھر سے کاٹ کے دکھانی ہو، تو کہتے ہیں صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح ہے۔ اب اسی فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ جو بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں یا انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن عمر کو کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں آپ کے باپ عمر سے، تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند بندہ ایسا سوچ سکتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ نہ کوئی لفظ ایسا ہے وہاں خلافت کا، پہلے تو وہ خلافت کا لفظ ڈھونڈے نا بڑی اینک لے کر، کوئی بڑی اینک بنوائیں جو چھپے ہوئے لفظوں کو بھی دیکھ لیتی، کیونکہ چھپے ہوئے لفظوں میں تو ایسی کوئی بات، اب چھپا ہوا کوئی لفظ دیکھنے والی اینک ہے تو پہلے وہ لفظ نکالے، ایسا کوئی لفظ وہاں ہے، خلافت کی بات ہی وہاں سرے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے تو انہیں گورنر لگایا تھا نا، یہ عمر کا انتخاب ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اس وقت سے لے کر شام کے گورنر، اور عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی اپنے گورنروں کو بدلتے بھی رہتے تھے، بدل دیتے تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بدلا، اپنے پورے دور خلافت میں برقرار رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ شام کے بھی حکمران، اس کے بعد پھر امیر المومنین سارے مسلمانوں کے خلیفہ بھی بن گئے۔ تو یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کہے کہ میں ان سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ یہ تو کسی جاہل نے ایسا سمجھا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور علماء نے تو بتایا ہے، حافظ بن حجر نے بھی بتایا ہے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو عقل سے بھی بالکل دور بات۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تھا نا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، تو 10 محرم ہمارے لیے تو کسی غم اور پریشانی کا دن، ہاں 61 ہجری میں جو 10 محرم آیا تھا اس میں ایک عارضی طور پر جو پریشانی اس وقت آئی، مصیبت تھی بڑی، اس میں کوئی شبہ نہیں، بالکل ایسے ہی عید والے دن کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے عزیز رشتہ دار، غم پریشانی ہوتی ہے نا، لیکن اگلی عید کو بھی وہ پورا بچھا کے بیٹھ جائے، تو کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں نا۔ 10 محرم کو وہ مصیبت آئی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے دھوکہ دے کر بلایا اور شہید کیا، جو نعرے مارتے تھے، جو انہیں یقین دلاتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے ہی شہید کر دی۔ یہ بھی بہرحال ایک بڑی تفصیل بات ہے، اس پہ بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں بات سمجھیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا خود بھی، اور ہر سال رکھا، حکم دیا صحابہ کو تم پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، چونکہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، لیکن جو بھی شخص رکھے گا 10 محرم کا روزہ، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں شکرانے کا روزہ جو بھی رکھے گا اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ 1 سال کے گناہ معاف ہونے ہیں نا، تو نبی کا طریقہ ہے روزہ رکھنا ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں نبی کو معلوم تھا، بولیں معلوم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، نبی نے بتا دیا عثمان شہید ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی پیش گوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی بھی اللہ نے بتا دیا، نبی نے اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے باوجود آپ نے 10 محرم کا روزہ چھوڑا نہیں؟ چھوڑا نا، تو مسلمان پھر چھوڑ سکتے ہیں؟
اب کسی کی مجبوری ہے، کوئی بندہ بیمار ہے یا نہیں رکھ سکا، الگ بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے گئے دن کو جو روزے کے لیے مقرر تھا اس میں سبیلیں لگانا، یہ تو نبی کے دین کے مقابلے میں اپنا دین بنانے کی کوشش ہے نا۔ ابھی آپ نے روزہ نہیں رکھا، چلو ٹھیک ہے نہیں رکھا، آپ کی کوئی مجبوری ہوگی، نبی نے حکم دیا روزہ رکھو، آپ نے نہیں رکھا، اور آپ نے صرف روزہ رکھنا چھوڑا نہیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی دعوت دی ہے کہ سبیلیں لگاؤ، آؤ پانی پیو، ہم تمہیں پلاتے ہیں، گاڑیوں کو روک روک کر، لوگوں کو روک روک کر زبردستی پانی پلاتے ہیں، اسی طرح بریانیاں تقسیم ہوتی ہیں، کھیریں بانٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری ہے۔ کیا ہے؟ نبی کا دین کیا ہے؟ 10 محرم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری سال میں، اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، لیکن عبداللہ بن عباس جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ اب نبی کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا بھی روزہ رکھنے کی اس لیے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہودیوں سے مخالفت بھی ہو جائے، وہ خوشی نہ ہو جان بھی سانو ویکھے روزہ رکھا ہے، اسی 2 رکھنے ہیں 9 10، تو اس لیے ہمیں تو روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور ہم نے روزے رکھنے، ہم نے سحری افطاری سجانی ہے اللہ کے فضل و کرم، ہم نے سبیلیں نہیں لگانی، ہم نے بریانیاں نہیں بانٹنی، ہم نے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نبی کا دین ہے، اور تا قیامت ہے 1 سال کے گناہ معاف کروانے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ان سبیلوں سے پانی پیتا ہے وہ نبی کے دین کے مخالفت میں حصہ ڈالتا ہے، اور بھائی آپ کے خلاف کسی نے وہاں کیمپ لگا لیا ہو، آپ کے خلاف، آپ نے کہا کہ آج فلاں کام کرنا ہے، اس نے کہا کہ نہیں مقابلے میں میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ وہاں جا کے اس کے ساتھ شامل ہوں گے؟ نبی کے مقابلے میں جو کیمپ لگا لے، سبیلیں لگا لے، بریانیاں تقسیم کرے، آپ اس میں کیسے جا کے شریک ہوں؟ آپ نے نبی کے دین کا احیاء کرنا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور نبی کی سنتوں کو عام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے زیادہ سے زیادہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، 1 سال کے گناہ بھی معاف کروائیں۔ آپ کیوں پئیں گے؟ ایسی کسی سبیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کسی طریقے میں شمولیت جائز نہیں، بالکل جائز نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔